الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ نسب کی وجہ سے، جیسے ماں کے اوپر تک بہن، بیٹی اور بہنیں اور ان کی اولادیں، پھوپھی، خالہ، یہ ہم نے ذکر نسبی جو رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب ایک اور آگے مسئلہ ہے کہ سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں، کچھ عورتیں وقتی حرام ہوتی ہیں، کچھ عورتوں سے نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے رشتہ نکاح کرنا۔ دوسرا سسرالی رشتے بھی ہوتے ہیں، رضاعت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سسرالی رشتے کون سے ہیں جن سے ہم ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام۔ پہلی قسم بیوی کی ماں، یعنی کہ آپ کی ساس۔ نکاح ہوتے ہی بیوی کی ماں حرام ہو، ساس ہمیشہ کے لیے حرام، چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو بیوی کی، رخصتی بیوی کی نہیں بھی ہوئی آپ کی، ہو یا نہ ہو، وہ حرام ہے۔ اسی طرح بیوی کی ماں کے اندر دادی نانی بھی داخل ہے، بیوی کی اوپر تک ساری عورتیں حرام ہو گئی نکاح ہوتے ہی، رخصتی ہوئی ہو، ہم بستری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو۔ پھر ساس کا پردے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ محرم جو بن گئی ہمیشہ کے لیے۔ دوسری عورت جس سے ہمیشہ کے لیے شادی کرنا حرام ہوگا وہ سسرالی رشتوں میں، وہ ہے آپ کے والد کی بیوی، آپ کی ماں، یعنی کہ آپ کی ماں نہیں، وہ آپ کے والد کی بیوی، مطلب کہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے، مطلب کہ آپ کے والد نے کوئی اور عورت سے نکاح کیا تو وہ آپ کی حقیقی ماں تو نہیں ہے نا، آپ کی والد کی بیوی یعنی کہ دوسری بیوی۔ نکاح کرتے ہی عورت ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو جائے گی۔ اس عورت کی دادی نانی یہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ والد کی بیوی یعنی کہ دوسری شادی سے یہ حرام ہو گئی، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ کی والد کی دوسری بیوی آپ پہ حرام۔ تیسرا رشتہ آپ کے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، بیٹے سے مراد پوتے بھی ہیں اس میں، ان کی بیویاں حرام ہو گئی۔ فقط نکاح حرمت ثابت کر دیتا ہے، کافی ہے، اسے بیٹا طلاق بھی دے دے پھر بھی حرام ہوگا باپ کے لیے شادی کرنا۔ چوتھا سسرالی رشتہ جو حرام ہے وہ ہے ربیبہ۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس عورت کی بیٹی ہے پہلے کسی شوہر سے، دوسرے شوہر سے، تو نکاح سے بیوی کی بیٹی، یعنی کہ نکاح سے بیوی کی بیٹی کسی دوسرے شوہر سے، وہ بھی حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کے بیٹے یعنی کہ بیوی، دوسری بیوی کو جو بیٹے ہوتے ہیں دوسرے شوہر سے، بیٹے دوسرے شوہر سے جو ہیں، بیٹے کی بیٹیاں بھی حرام ہو گئیں، ٹھیک ہے، نکاح سے ہی۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپ پہ مل جائیں، رخصتی ہو جائے، مل جائیں، پھر بھی ربیبہ حرام ہو گئی، صرف نکاح سے نہیں ہے، صرف نکاح سے نہیں۔ دوسرا، ربیبہ کی ذمہ داری نان نفقے کی نہیں ہوگی، نہ وراثت کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیونکہ یہ کسی بیوی کے کسی دوسرے شوہر سے یہ بچے ہیں، تو یہ نہ اس کی نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کی، نہ وراثت کی، کر دے تو اچھی بات ہے، نہ وراثت میں حصے دار ہوں گے۔ اسی طرح شوہر کے بیٹے پر ربیبہ حرام نہیں ہوگی، بیٹے سے پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ شوہر کا جو بیٹا ہے وہ جو اس کی ربیبہ ہے وہ آپس میں ان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپس میں کوئی بہن بھائی تو ہے نہیں، تو ان کا پردہ بھی ہوگا۔ یہ رشتہ سسرالی ہے جو حرام ہے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے عورت پہ شادی کرنا حرام ہے وہ رضاعت کا مسئلہ ہے۔ رضاعت کے مسئلے کو بھی سمجھ میں، عورت نے کسی کا دودھ کسی کو پلا دیا تو دونوں کے درمیان رضاعت کا مسئلہ بن جاتا ہے، نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام۔ جیسے کہ نسب سے رشتہ حرام ہوتا ہے، اسی طرح رضاعت سے بھی ہوتا ہے۔ عورت کا شوہر رضاعی باپ ہوگا جس عورت کا دودھ پیا ہے، وہ رضاعت سے رشتہ حرام ہوتے ہیں، صرف دودھ پینے والا اس سے ہی ہوگا، باقی اس کے بہن بھائیوں سے نہیں۔ میں کسی کا عورت کا دودھ پی رہا ہوں تو وہ میری رضاعی ماں ہے نا، میرے اور بہن بھائیوں سے تو اس عورت کا کوئی معاملہ نہیں ہے رضاعت والا، میرے سے بنے گا، اس عورت اور عورت کے گھر والوں کے درمیان ہی میرا رضاعت کا مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو رضاعی لڑکا اور لڑکی کے جو گھر والوں کے درمیان نہیں ہوگا، دوسرے جو اس کے مطلب گھر والے ہیں، صرف جس نے پیا اس کا ہی۔ اب مسئلہ کتنی بار دودھ سے رضاعت عائشہ سے روایت ملتی ہے، 5 بار دودھ پینے سے، چاہے ایک دن میں پی لے، ہفتے میں پی لے یا مہینے میں پی لے، سیر ہو گئی۔ اب عمر کتنی ہونی چاہیے رضاعت کی؟ عمر میں 2 سال کی رائے ہے اہل علم کی، 2 سال کے اندر 5 دفعہ کم از کم پیا ہو
شہوت سے، بعض کہتے ہیں 2 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جب دودھ کی شہوت ہو، ان کی لڑکی کی بنیادی غذا ہو، معدے پر اس کا کوئی اثر ہو دودھ کا، پھر ایک دو بار، ایک دو 2 سال میں ہوا ہو یا بار بار بعد میں پیا ہو دودھ پینے سے رضاعت، پھر رضاعت ہوگی، یعنی کہ دونوں چیزیں پائی جائیں، پھر ہم کہیں گے کہ رضاعت کا مسئلہ بن گیا۔ 1-2 بار دودھ پینے سے رضاعت نہیں ہوگی، 5 دفعہ اختلافی مسئلہ ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ رضائی بہن بھائیوں سے پردہ بھی اس میں برل نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ ہے رضاعت کا 5 دفعہ پیا ہو، 3-4 دفعہ نہیں، بعض تو شاید 3-4 دفعہ پہ بھی کہہ دیتے ہوں، لیکن 2 سال کے اندر اندر، اور بعض 2 سال کے اوپر تک بھی مسئلے کو لے کے گئے ہیں۔ تو جس نسب سے جیسے رشتہ حرام ہوتا ہے، رضاعت سے بھی ہو جاتا ہے، وہ عورت سے جتنے بھی وہ رشتے ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں، جو نسب سے حرام ہے، وہ رضاعت سے بھی برل حرام ہو جاتا ہے۔